بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، سن 1967 سے جو انجمن مسلسل سرکار سید الشہداء کی عزاداری اور آقا کے لیے فرش عزا بچھانے کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، یہ انجمن سالار حسینی کہ جس کے اس خمسے میں آپ سبھی شرکت کرتے ہوئے ماں کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ تقریباً یہ 78 سال سے انجمن اپنی خدمتوں کے ذریعے سے اس فہرست میں اپنے کو شامل رکھے ہوئے ہے کہ جو 14 صدیوں سے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے لیے قائم اور دائم ہے۔ آگے آ جائیے ڈاکٹر صاحب، آپ محسوس فرمائیں نہ جانے کتنے ایسے صدر ہوں گے کہ جو اس انجمن کے اس وقت تھے، بعد میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ جانے کتنے سیکریٹری ہوں گے، نہ جانے کتنے خزانچی ہوں گے، اس طرح سے نہ جانے کتنے افراد ہوں گے جو اس 78 سال کے عرصے میں تبدیل ہوئے۔ افراد بدلتے رہے، ماتم کرنے والے بدلتے رہے، ذمہ داران بدلتے رہے، لیکن جو انجمن امام حسین کے نام سے تھی وہ آج بھی باقی ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ آپ حضرات بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے رہتے ہیں، معمولاً ادارے، معمولاً یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں 25 سال کے بعد ان کی رونق گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کمیٹیاں آپ دیکھ لیجئے، ادارے دیکھ لیجئے، 25 سال کے بعد ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے اور وہ بدل جاتی ہیں، لیکن یہ صرف معجزہ ہے سرکار سید الشہداء کا کہ آقا کے نام سے جو بھی ادارہ، جو بھی انجمن، جو بھی کمیٹی، حتیٰ جو امام بارگاہ بن جاتی ہے وہ بھی مدتوں باقی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ میں سے بہت سے افراد ہیں جو شہر لکھنؤ گئے ہوں گے۔ لکھنؤ مشہور ہے اپنے امام باڑوں کے لیے، گئے ہیں آپ حضرات؟ لکھنؤ امام باڑوں کے لیے مشہور ہے۔ امام باڑے کتنے پرانے ہیں؟ 50 سال 60 سال کے نہیں ہیں،
150 سال کے بھی نہیں، 250 300 سال کے ہیں۔ اور اب آپ انصاف سے بتائیے، جو نواب امام باڑہ بنوا رہا تھا اس نواب نے کیا اپنا محل نہیں بنوایا ہوگا؟ یقیناً محل رہا ہوگا۔ وہ آج محل کہاں ہے؟ پورے لکھنؤ میں آپ ڈھونڈ ڈالیے، آپ کو نوابوں کے بنائے ہوئے امام باڑے ملیں گے، نوابوں کے محل نہیں ملیں گے۔ جبکہ جس کے پاس یقیناً انجینئر ہے اور اس نے امام باڑہ بنوایا ہے تو اسی انجینئر سے اپنا یقیناً محل بنوایا ہوگا۔ امام باڑہ باقی ہے، محل ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ صدیاں بیت جانے کے باوجود باقی رہتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ آپ خود یہی ابھی جو مرثیہ ہم سے پہلے ہمارے رمضان بھائی نے پڑھا ہے، یہ بڑا پرانا مرثیہ ہے، بڑا قدیمی ہے، اور اس مرثیے کے لکھنے والے شاعر آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کلام زندہ ہے۔ میر انیس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا کلام باقی ہے۔ مرزا دبیر دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا کلام باقی ہے۔ میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر 40 50 60 سال کی عمر میں خود کو ختم کرنا ہے تو امام حسین سے دور ہو جائیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کئی 100 سال زندہ رہیں تو امام حسین کے خادم بن جائیے۔ امام حسین کی خدمت انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، اور اسی لیے وہ افراد کے جو آقا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آج انہیں مل رہی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اس بارگاہ میں آج یہ گناہگار زائر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں معصوم انبیاء آئے ہیں، وہاں جہاں پر ملائکہ موجود ہیں، وہاں جہاں پر فخر انبیاء رسالت مآب آج کی شب موجود ہیں، وہ ذات کے جو انبیاء جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ سید عالمیان صدیقہ طاہرہ آج سرزمین کربلا میں موجود ہیں۔ آج سرکار امیر المؤمنین وہاں پر موجود ہیں۔ آپ توجہ تو فرمائیں، یہ شخصیتوں کے بیچ میں اگر کھڑے بھی رہنے کا موقع کسی انسان کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کرم ہے سرکار سید الشہداء کا کہ جو آ گئے گھر میں وہ تو مہمان ہیں، جو نہیں آ سکے دور دراز علاقوں میں ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، یہ زیارت 40 کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ امام حسین ان زائرین کو بھی اپنا مہمان بناتے ہیں۔ یہ کرم ہے امام حسین کا، اور اسی لیے ہم سبھی کو سرکار سید الشہداء کی اس زیارت کو جو وہاں پہنچ کر انجام دینا ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو وہ زیارت کے جو ہم کو ہمارے چھٹے امام نے سکھائی ہے، اس زیارت کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے۔ السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، اے صفی پروردگار اور اے صفی پروردگار کے فرزند، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، آپ پر میرا سلام۔ وحبیب، اللہ کے حبیب، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا نجیب اللہ، یا نجی اللہ بھی وارد ہوا ہے، اے نجیب پروردگار اور نجی پروردگار، آپ پر میرا سلام۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟ ابھی عاشور کو جو آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہے، اس زیارت میں آپ نے یہ پڑھا ہے السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ۔ توجہ فرمائی، وہاں پر جناب آدم کا وارث امام حسین کو کہا گیا۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل پروردگار ابراہیم کے وارث امام حسین، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، جناب نوح کے وارث، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، اے حبیب پروردگار پیغمبر اکرم کے وارث امام حسین، آپ پر میرا سلام۔
توجہ فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی عاشور میں آپ نے انبیاء کا وارث امام حسین کو کہا، اور ابھی کل کے دن جب آپ زیارت امام حسین پڑھیں گے تو اب وہاں پہ لفظ وارث نہیں ہے۔ السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا نجی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خلیل اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تمام القاب جو انبیاء کے لیے آپ عاشور کے دن پڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اے انبیاء کے وارث حسین آپ پر سلام، یہی 40 کے دن آپ انبیاء کے القاب کو امام حسین کی ذات سے وابستہ کرتے ہوئے ان کے لیے سلام کر رہے ہیں۔ اے نبی پروردگار، اے صفی پروردگار، اے حبیب پروردگار، اے خلیل پروردگار، اے صفی پروردگار۔ صفی پروردگار جناب آدم کا لقب تھا، خلیل پروردگار جناب ابراہیم کا لقب تھا، حبیب پروردگار پیغمبر اکرم کا لقب ہے، نجی پروردگار جناب نوح کا لقب ہے۔ یہ جو القاب انبیاء کے تھے وہ اب امام حسین کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، عاشور تک امام حسین انبیاء کے وارث تھے، اب عاشور کے بعد انبیاء کی صفتیں امام حسین میں آ گئی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب اگلا جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا، تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے۔ جس موقع کے اوپر ہم نے کہا السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یہ عاشور کے دن کہا تھا، اے خلیل پروردگار جناب ابراہیم کے وارث حسین آپ پر سلام۔ ایک لقب ہے جناب ابراہیم کا خلیل اللہ، ایک لقب ہے نجی اللہ کس کا؟ جناب نوح کا، ایک ہی لقب ہے صفی اللہ جناب آدم کا، ایک ہی لقب ہے آخری پیغمبر کا حبیب اللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، سارے نبیوں کا ایک ایک لقب ہے۔ توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں، سارے نبیوں کے پاس ایک ایک لقب ہے، اور جب کل کی آپ زیارت پڑھیں گے تو ان تمام القاب کو امام حسین سے وابستہ کریں گے۔ کچھ غور فرمایا آپ نے، اللہ نے جب القاب نبیوں کو دیے تو ایک دیا ہے، امام حسین کو سارے القاب عطا کر دیے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ عجیب مرحلہ ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے لیے کل کی زیارت میں ہے، اور یہ عظمت ہے سرکار سید الشہداء کی، اور اسی لیے کل کی زیارت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس زیارت کو پڑھنے کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے کہ وہ جو ہمارے 11ویں امام کی روایت ہے کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ علامت المؤمن خمس، ایک مؤمن کی 5 علامتیں ہیں۔ کون کون سی؟ الصلاۃ 51، پہلی علامت ایک مؤمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 51 میں 17 رکعت واجب ہیں، بقیہ مستحب بھی ہیں، جن میں 11 رکعت نماز شب بھی ہے اور بقیہ مستحبی جو نافلہ نمازیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں پہلی علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ التختم بالیمین، یعنی اس کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے، اور یہ علامت مؤمن ہے، یعنی آپ کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا ہونا مؤمن کی علامت کے طور پہ ضروری ہے۔ اور اسی بنا پہ اگر ہاتھ میں آپ کے پاس ایک ہی انگوٹھی ہے تو پھر آپ کو داہنے ہاتھ ہی میں پہننا ہے، اگر ایک اور انگوٹھی ہو تب آپ بائیں ہاتھ میں پہنیں گے، ورنہ اگر ایک ہی ہے تو پھر بائیں ہاتھ میں نہیں پہنی جائے گی، پھر دائیں ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد تیسری علامت فرماتے ہیں التعفیر بالجبین، ایک مؤمن کی علامت یہ ہے کہ وہ مثلا قالین پہ سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی اور چیز پہ نہیں، خاک پہ سجدہ کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ عجیب ہے، جس مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مٹی پہ سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اور ان خاک کے درمیان بھی سب سے بڑی جو اہمیت اور منزلت ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ کی ذات گرامی قدر کی ہے کہ جس کے لیے روایت کی لفظیں ہیں کہ جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے لیے 7 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے،
یہ 7 پردے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ نہ جانے سرکار سید الشہداء کو پروردگار کتنا پسند کرتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے حلق میں خاک شفا رکھو، مستحب ہے۔ سجدہ زندگی بھر کرو تو امام حسین کی خاک پہ سجدہ کرو۔ دنیا سے جاؤ تو تمہاری پیشانی اور بقیہ جگہوں کے اوپر خاک شفا قرار دیا جائے۔ کیوں؟ آؤ تب بھی خاک شفا، جاؤ تب بھی خاک شفا، زندگی میں سجدہ کرو تب بھی خاک شفا ہونی چاہیے۔ پوری زندگی سرکار سید الشہداء کے زیر سایہ گزرے گی، تب یہ انسان امام حسین کا عاشق بن جائے گا۔ یہ 3 علامت ہو گئی۔ پہلی 51 رکعت نماز، دوسرے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، تیسری علامت کیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک پر سجدے میں ہونی چاہیے، اور چوتھی علامت فرمایا اس انسان کی، مومن کی علامت یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ زیارت الاربعین، سرکار سید الشہداء کی 40 کے موقع پر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کرے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اب میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، ہمارے شیعوں کو، شیعتنا ہمارے شیعوں کو، مولا فرماتے ہیں آمادہ کرو ہمارے شیعوں کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ جائیں میرے جد امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اتیانہ، البتہ تفصیلی گفتگو ہے، میں اس تفصیل میں جاؤں، اسے علی مرحلے تک مجھے لے کے آنا ہے۔ فَإِنَّ اتیانہ، پہلا فائدہ مولا کیا ملے گا؟ یزید فی رزقہ، رزق بڑھ جاتا ہے۔ امام حسین کی زیارت پر جانے والے کا رزق امام حسین بڑھا دیتے ہیں۔ آپ بقیہ جگہوں کے اوپر یہ ٹینشن لیجئے کہ جا رہا ہوں تو خرچہ کہاں سے ملے گا، امام کی بارگاہ میں نہیں۔ ایک دوسرا فائدہ، وَيَمُدُّ فِي عُمُرِهِ، انسان کی عمر امام حسین کی زیارت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں، آج سارے انسان، البتہ وہ اچھا کام ہے، وہ برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، سارے انسان صبح میں کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی ڈائٹیشین کے پاس جا رہا ہے، کوئی دوائیں استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے، کوئی کھانا پرہیزی کھا رہا ہے، کوئی چائے پرہیزی استعمال کر رہا ہے، ساری چیزیں اچھا ہے۔ کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اپنی عمر کو بڑھایا جائے، یہی تو ہے نا۔ میں 40 میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، 50-60 تک زندہ رہوں، لہٰذا یہ احتیاط ہے۔ 60 میں نہ چلا جاؤں، 10 سال اور بڑھ جائے عمر، لہٰذا مجھ کو جاگنگ، واکنگ، ورزش سب کچھ کرنا ہے۔ یہ عجیب ہے، انسان اتنی محنت کر رہا ہے کہ عمر بڑھ جائے، اللہ وعدہ کر رہا ہے میرے حسین کی زیارت کے لیے آ جاؤ، میں عمر بڑھا دوں گا۔ آقا کی بارگاہ میں زیارت عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فائدہ، 3 فائدے میرے آقا نے فرمائے تھے، مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، میرے جد کی قبر کی زیارت کے لیے شیعوں کو تیار کرو، آمادہ کرو، بھیجو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اتیانہ یزید فی رزقہ، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، وَيَمُدُّ فی عمرہ، اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا، وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، فرماتے تھوڑا سا آپ حضرات زحمت کی آگے سمٹ آئیے، اس لیے کہ پیچھے مومنین کو بیٹھنے مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا آپ حضرات آگے سمٹ آئیے، اور یہ بھی تھوڑا آگے بیٹھا جائیے، آپ بھی اور آگے آئیے، آپ بھی مہندی صاحب آگے نکل آئیے، جگہ ہے۔ مولا تیسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، دیکھیے یہ عجیب فلسفہ ہے۔ انسان یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس کو کیا کیا ملا اور کہاں کہاں وہ بچ گیا، بتانا تو دور کی بات، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، بالکل ہے نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر خدا نخواستہ کہیں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، چھت اس پہ نہیں گری، کبھی کہے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر چھت سے نوٹ گر پڑا تو کہے گا ہاں نوٹ گرا، لیکن چھت کا نہ گرنا یہ بھی تو نعمت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کہیں جا رہا ہے، پیر سلپ نہیں ہوا، یہ بھی تو نعمت ہے۔
کہیں کسی موقع کے اوپر کسی مومن کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، یہ بھی نعمت ہے۔ مولا فرمائے وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، امام حسین کی زیارت کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا کی مشکلات کو خدا دور کر دیتا ہے۔ آپ ذرا انصاف سے بولیں، کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں جو انسان کی یہ زیارت کی بنا پہ دور ہو جاتی ہیں۔ مجھے مرحوم خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار تقریر کے درمیان جملہ کہا تھا کہ آپ گاڑی سے چلے جا رہے ہوں اور اچانک کوئی بغل سے گاڑی آپ کے گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ سمجھ جائیے یہ ملک الموت بغل سے گزر گئے۔ حقیقت ہے ذرا سا، اسی لیے ایک بزرگوار کا جملہ ہے کہ جتنا اپنے لیے صدقہ دیتے ہو بغل سے گزرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور کے لیے بھی دیا کرو، اس لیے پتہ نہیں کس پوزیشن میں وہ ڈرائیو چلا رہا ہو، کیا ہو جائے، ہے نہیں توجہ۔ وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، سرکار سید الشہداء کی زیارت انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ بالکل، یہ تین فائدے جو آقا نے فرمائے۔ اب آئیے پھر میں واپس آ گیا، مولا فرماتے ہیں کہ علامت المؤمن خمس، 5 علامتیں۔ پہلی علامت پھر سے آپ دوہرا دیجئے، الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز۔ دوسری علامت التختم بالیمین، یعنی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی۔ تیسری علامت التعفیر بالجبین، یعنی سجدگاہ جو ہوگی اس کی خاک کی ہونی چاہیے، خاک شفا عظیم ترین ہے۔ اس کے بعد چوتھی علامت کیا فرمایا؟ زیارت الاربعین۔ اور پانچویں اور آخری علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب نماز میں وہ پڑھتا ہے بسم اللہ تو وہ آہستہ سے نہیں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ نہ جانے یہ بلند آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا کیوں مومن کی علامت بنا، یہ تو مولا ہی جانتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بلند آواز سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں، اور جہاں آہستہ کہا جائے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کچھ چھپا رہا ہے۔ ہم ہر جگہ بسم اللہ کو بلند آواز سے کہہ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ولایت کے ذمہ دار امام نے فرمایا ہے، لہٰذا ہم بسم اللہ کہہ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ 5 علامتیں ہیں کہ جس کے لیے میں بس اس سلسلے کا آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ ہر سال یقیناً ممکن نہیں ہوتا انسان کے لیے زیارت اربعین کے لیے پہنچ پانا، لیکن پوری زندگی میں ایک بار ضرور جائیے، اور یہ قصد لے کے عزم محکم کے ساتھ کہ مولا میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمیشہ آؤں، لیکن اگر آپ واقعی طور کے اوپر مجھے ایک بھی زیارت کے لیے بلا لیں تو یہ مجھ پر آپ کا واقعاً کرم ہوگا۔ اور جو معجزہ میں چاہتا تھا، آج اتفاق سے ہمارے رمضان بھائی نے مجھے وقت نہیں بتایا کہ مجھے کب ختم کرنا ہے، لیکن میں پڑھوں گا، آج مجھے پڑھ لینے دیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اربعین کا موقع یہ معجزات کا موقع ہے۔ اتنا بڑا مجمع دنیا میں کہیں جمع نہیں ہوتا۔ میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، کھلے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک مجمع ہمارے بامبے میں بھی ایک تاریخ ہے، اس میں ہوتا ہے جب سال ختم ہوتا ہے اگلا سال شروع ہوتا ہے، کتنا 30,000 کا، 30-35,000 کا ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں نہ جانے کتنی FIR کٹتی ہے۔ کسی کو شکایت ہے کہ میرا پیر دبا دیا، پیر کچل دیا، کسی کو شکایت ہے میں کوہنی مار دی، کسی کو شکایت ہے مجھ کو گالی بک دیا، کسی کو شکایت ہے کہ میری ناموس پہ حملہ کر دیا، کسی کو شکایت ہے کہ میرا پرس مار لیا، کسی کو شکایت ہے میرا پیسہ چوری کر لیا۔ 30,000 کے مجمع میں کم از کم 300 سے زیادہ FIR ہوتی ہے، اور وہاں کروڑوں کا مجمع آتا ہے، نہ کسی کی پاکٹ ماری جاتی ہے، نہ کسی کا پیر کچلا جاتا ہے، نہ کسی کو کوہنی لگتی ہے، نہ کسی کی ناموس پہ حملہ ہوتا نہیں، وہ سب تو دور کی بات ہے۔ کسی کو پانی کم نہیں پڑتا، کسی کو کھانا کم نہیں پڑتا، کسی کو کمبل کم نہیں پڑتا، کسی کو بستر کم نہیں پڑتا، کسی کو جگہ کم نہیں پڑتی ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، بقیہ جگہوں پہ کس کی حکومت میں نہیں جانتا، لیکن کربلا میں حسین کی حکومت ہے۔
میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو. میں 2017 یا 2016 کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں, شاید اس سے پہلے 2013 کا واقعہ. زیارتوں پہ اس زمانے میں جانے کی توفیق مل جاتی تھی, پروردگار کی عنایت تھی, اور ہم لوگ اس زمانے میں رافدین میں رکتے تھے. رافدین ٹوٹ چکا ہے, یہ تلہ زینبیہ کے جس پیچھے ایک ہوٹل تھا جو ابھی ختم ہو گیا ہے, ابھی وہ ایریا حرم کے حصے میں آ گیا ہے. ہم لوگ اس میں رکتے تھے چونکہ حرم کے قریب ترین علاقہ تھا, لہٰذا معمولاً حرم کے جو ذمہ داران تھے وہ اس رافدین میں ان کا آنا جانا بہت رہتا تھا. مثلا فریش ہونا ہے تو یہیں آ جائیں گے, چائے پینی ہے تو یہیں آ کے بیٹھیں گے. میں زیارت کر کے پلٹا تو دیکھا کہ 2 پولیس کے آفیسرز ہیں, باقاعدہ ان کے بیج وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ گئے تھے فریش ہو کے آ کے بیٹھے, اپنی سگریٹ پی رہے تھے. وہ جو ریسیپشن ہال ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو ان سے مل لیتے. میں بھی ان کے پاس گیا, بڑے محبت سے ملے وہ لوگ. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ لوگ کا گھر کا, ایک فطری بات جو انسان ملتا ہے پوچھتا بھائی آپ کا گھر کہاں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سید کون سا گھر. میں نے کہا کئی گھر ہیں کیا آپ کے؟ بولے ہاں. سال کے بقیہ دنوں کا گھر پوچھ رہے ہیں آپ یا 40 کے موقع کا؟ میں نے کہا کیا بھئی 40 میں کوئی دوسرا گھر مل جاتا ہے آپ کو؟ کہ نہیں, سال کے بقیہ دنوں میں ہمارے پاس ہی کربلا کے بالکل بارڈر کے اوپر گھر ہے, اسی بڑا اچھا گھر بنا رکھا ہے, اسی میں رہتے ہیں. لیکن جب 40 کا موقع آنے لگتا ہے تو 12-15 دن پہلے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے, اس کو بالکل آمادہ کر کے, ہم اس چابی کو لے جا کے موقف پہ دے دیتے ہیں کہ جتنے زائر آئیں ان سب کو اس میں رکایا جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, اگلا جملہ سنیں گے. جب میں نے پوچھا کہ بھئی پھر آپ کے بچے اور فیملی وائف کہاں رہتی ہے, کہا یہ 15 دن ہمارے بیوی بچے آ کے کربلا میں زمین پہ سوتی ہیں. ہے کوئی ہمارے درمیان یہ حوصلہ جذبہ رکھنے والا آفیسر گریڈ کا جو اے سی میں سوتا ہو, جو مثلاً اپنے فلیٹ میں رہتا ہو, بہترین بنگلو ہو اس کے پاس, وہ آ کے زمین پہ سوئے گا بغیر کمبل, بغیر چادر, بغیر بستر کے؟ یہ جذبہ کس نے دیا؟ میں نے جب وہ سنا واقعاً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک مرد مومن گیا, اور ظاہر ہے کہ وہ پیادہ روی کر رہا تھا, مشی میں شامل تھا, دھوپ بہت زیادہ تھی, گرمی تھی شدید. وہ آیا کسی موقف کے باہر کھڑا کہ مجھ کو اندر جگہ مل جائے, پتہ چلا بالکل اندر پیک ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے سوچا کہ تھوڑا میں یہاں کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں, اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. ظاہر ہے کہ دھوپ ہے, یہاں کے اوپر زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا. وہ ادھر آ کر بیٹھا اور ایک عراقی اٹھ کے آیا, اس کے قریب کھڑا ہو گیا. اچھا یہ الجھنے لگا, ہر شخص ہوتا ہے کہ قریب میں بالکل کوئی کھڑا ہو تو الجھن سی ہوتی ہے. اس نے اس سے کہا بھائی تم بھی آؤ بیٹھ جاؤ. بولے نہیں تو ایسے ہی بیٹھو آرام سے. تھوڑی دیر بعد پھر کہا بھی تم کیوں کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ. کہا نہیں تم ایسے ہی بیٹھے رہو. جب تیسری بار اس نے کہا کہ بھئی اچھا نہیں ہے تم کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ میرے پاس, اس نے کہا کہ میں اسی لیے کھڑا ہوں تاکہ تم کو یہ دھوپ کی شدت نہ محسوس ہو, دھوپ میرے بدن کو لگے, تم آرام سے بیٹھ سکو. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کتنی دنیا نے کوشش کیا تھا کہ عرب اور عجم کے درمیان ٹکراؤ پیدا کر دیں, اور یہ ہوا. عرب نے اپنے کو ہمیشہ بلند سمجھا, وہ اپنا کھانا کسی غیر عرب کو کھلاتے نہیں تھے, اپنا بستر کسی غیر عرب کو دینے پہ تیار نہیں ہوتے تھے, اپنا گھر کسی غیر عرب کو حد تک کرائے پہ نہیں دیتے. وہ الگ ایریا بنایا جاتا تھا جہاں پہ رکتے تھے. آج بھی ہے بعض علاقوں میں یہ تعصب, آج بھی ہے. لیکن عجیب ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا عراقی عرب ہیں, اور یہ پوری دنیا کا مجمع جمع ہوتا ہے امام کی زیارت کے لیے. وہ اکثریت ان کی ہوتی ہے جو عجم ہوتے ہیں. کوئی ایرانی ہے, کوئی انڈین ہے, کوئی پڑوسی ملک کا ہے, کوئی بنگلہ دیش کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی جہاں سے بھی آتے ہیں, یہ سب تقریباً عجم ہوتے ہیں. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زیارت کے لیے پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں, وہی عرب کے جو اپنے کو ہمیشہ سر بلند سمجھتے ہیں, وہ جھک کے آ کر ان عجم کے پیروں کو دباتے ہیں. اور پیر کا دبانا تو پھر بھی مان لیا جائے, وہ آگے بڑھ کے پیروں کو دھوتے ہیں, یہاں تک تو شاید پھر بھی مان لیا جائے. جھک کر یہی عرب ہیں کہ جو ایک غیر عرب عجم کے جوتے صاف کرتی ہیں. کوئی کر سکتا ہے دنیا میں یہ کام؟ یہ صرف آقا امام حسین کا معجزہ ہے. آپ بھی جب کوئی بڑا پروگرام, کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے تو آس پاس کے بہت سے علاقوں کو آپ کرائے پہ لیتے ہیں, نہیں لیتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی شادیاں جس موقع پہ ہوتی ہیں تو 2-4 گھر کرائے پہ لیے جاتے ہیں. آپ ذرا تلاش کر لیجئے کہ اس کربلا کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے,
کیپیسٹی دیکھیے اور آنے والے مہمانوں کی تعداد دیکھ لیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کئی علاقے اس 40 سے اربعین کا موقع آنے سے پہلے کربلا کے چاروں طرف کے سارے گاؤں کرائے پہ لے لیے جائیں. ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. وہ کروڑوں کا مجمع آتا ہے، کربلا میں رک کر زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے، کسی کو جگہ بھی کم نہیں پڑتی ہے. بالکل حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں پہ شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ آگ لگانے والے ملولوں پہ اور ان کے حق کو چھیننے والے ملولوں پہ جنت البقیع کو جلد سے جلد تعمیر ہونے کے لیے ایک بابا سے بلند حیدری صلوات. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک بابا سے بلند حیدری صلوات. میں دیکھ رہا تھا وہ پہلا سال کورونا کا جس سال لوگ زیارت کے لیے نہیں جا سکے. 2020 جی، اس سال میں نے دیکھا ٹی وی انٹرویو لینے والا ایک عراقی خاتون جو سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، بوسیدہ پرانا لباس پہنے ہوئے. اس سے جب اس نے انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ میرا تو پورا بزنس، پوری تجارت چوپٹ ہو گئی. آپ کیا سمجھے؟ یہی تو سمجھ میں آنا ہے کہ ہوٹل کی مالکن ہوگی، لوگ نہیں آئے، دکان ہوگی اس کی بڑی سی، مال ہوگا اس کا، لوگوں نے خریداری نہیں، یہی تو سمجھ میں آیا. اس نے پوچھا بھئی تمہارا بزنس کیا تھا؟ سنیں گے کیا کہا اس نے کہا کہ میں سال بھر، یہ آپ جانتے ہیں یہ کپڑا جو آپ لوگ پہنے ہیں، یہ کپڑا بنا ہے کاٹن سے، روئی سے. آج کے دور میں مشینیں ہیں، اس کا کام کیا ہے سنیں گے. یہ کاٹن سے دھاگا بناتی ہے، ہاتھ سے، چرخے سے. پھر تمہارا کون سا بزنس تھا؟ اس کا جواب سنیں آپ. کہتی ہے کہ میں سال بھر جو مختصر سی رقم حاصل ہوتی ہے اس کو آدھا خود پہ خرچ کرتی ہوں، آدھا بچاتی ہوں. میں کم کھاتی ہوں لیکن رقم بچاتی ہوں تاکہ جس موقع پر امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل چلنے والے میرے گاؤں کے بغل سے گزریں، میں ان کے لیے کھجوریں لے کر جاؤں. یہ کھجور ان کو کھلاتی ہوں، برکت سال بھر مجھے مل جاتی ہے. یہ ہے اصل امام حسین کی محبت. ہر شخص پیسہ بچاتا ہے تاکہ اپنے گھر کو بڑھائے، اپنے بزنس کو بڑھائے، اپنی گویا قسمت کو وسیع کرے. وہ امام حسین کے زائرین پہ خرچ کرتی ہے. اب اس کو اپنا بزنس، اس کو وہ تجارت سمجھتی ہے وہ کہ میں دنیا میں یہ دے کر آخرت میں لے رہی ہوں. یہ اصل انسان کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. ایسے افراد امام حسین کی خدمت کرتے ہیں اور اسی لیے یہ کلچر ہمارے درمیان ہے کہ آؤ عراق میں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں آخری وارث امام حسین کی حکومت کی جھلک دکھا دیں گے. جو انداز آخری امام کی حکومت کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ سارا وہاں معمولی بات نہیں ہے. جو آخری امام کی حکومت کے لیے خاصیت یہ ہے کہ ایک مرد مومن اپنی ضرورت کے مطابق بغل میں موجود دوسرے مرد مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لے گا، وہ اعتراض نہیں کرے گا. آج یہی تو ہے. اپنا کھانا وہ کھلا رہی ہیں، اپنا بستر آپ کو دے رہی ہیں، اپنا پانی آپ کو پلا رہی ہیں، اپنا آرام آپ کو دے رہی ہیں. دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جو کھاتا ہے وہ کھلانے والے کو تھینک یو کہتا ہے. وہاں عجیب ہے، وہاں جو کھا رہا ہے وہ شکریہ نہیں کہتا، جو کھلا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ کہ تم میرے پاس بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہو تو میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارے وجود میں، ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. میں جلدی اپنے مراحل کو طے کروں، آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں. یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ محسوس ہو کہ آقا آج بھی حفاظت کر رہی ہیں، آج بھی حفاظت کر رہی ہیں. بظاہر شاید 2012 کے 2013 کا واقعہ ہے، مجھے سن اس وقت یاد نہیں ہے، اور یہ واقعہ میں نے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کے دفتر سے کنفرم کرا ہے، واقعہ صحیح ہے.
یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں یہ دشمنوں کافی البتہ ابھی بھی سرگرم ہے، دشمن تو اپنی کوشش میں لگا ہے. ابھی خبریں آئی تھیں کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، ایران نہیں، خود اس یہاں کے اوپر اس مشی کے درمیان کچھ لوگ. تو یہ کوشش تو دشمن کی ہوتی ہے. اس وقت بھی یہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا سنیں گے آپ. یہ خواتین اپنے کسی گاؤں سے عراقی تھیں، نکلی تھیں، تقریباً 30-35 کے آس پاس ان کی تعداد تھی، زیارت کے لیے نکلی تھیں اور پیدل جا رہی تھیں اپنے گاؤں سے. نجف سے کربلا تو ہم پیدل جاتے ہیں، عراقی تو اپنے گاؤں سے پیدل نکلتے ہیں. نہ جانے کتنے دن پہلی سفر کو نکلتے ہیں. یہ بصرے والے تو 18 کو پہنچتے ہیں، پہلی کو نکلتے ہیں. یہ قافلہ نکلا تھا، یہ خواتین تھی، صرف اس میں خواتین تھیں، 35 کے تقریباً آس پاس عورتیں تھیں. یہ سب نکلی تھیں اور راستے میں ظاہر ہے کہ اپنا انداز ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، گریہ کرنا، دعا کرنا، مناجات کرنا. یہ ایک موقف میں پہنچی اور جا کر کہا کہ بھئی آج رات ہم رکیں گے. یہ لوگ ایسے راستہ یہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ نجف سے کربلا کے بیچ کا جو راستہ ہے آ کے کہیں مل جائیں اور پھر اس زائرین کے ساتھ ملحق ہو کے جائیں. یہ نجف سے کربلا کے راستے میں آ چکی تھی خواتین، اور راستے میں ان سب نے ایک موقف میں بات کیا کہ رات میں ہم رکیں گے اور صبح میں پھر ہم لوگ چل پڑیں گے. اچھا خواتین ہیں تو خواتین کا الگ حصہ بنایا جاتا ہے جس میں ان سب کے لیے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے. ان خواتین کو رات میں رکا دیا گیا. ان سب نے کہا کہ صبح نماز سے پہلے ہمیں اٹھانا، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہی نکل پڑیں گے. صبح میں ان ذمہ دار خواتین نے جو اس موقف کی تھیں، ان خواتین کو جو زائرہ تھیں، ان سب کو اٹھایا. سب اٹھ گئیں لیکن ایک نہیں اٹھ رہی ہے. اچھا یہ 35 یہ ہیں اور بقیہ اور بھی خواتین ہیں. لائٹ تو جلائی نہیں جا سکتی اس لیے کہ ان کو آرام کرنا ہے. ان کو اٹھایا گیا، یہ خاتون نہیں اٹھ رہی ہے، بڑے پریشان. کہا ٹھیک ہے ابھی کچھ دیر بعد پھر اٹھائیں گے ان کو. 10-15 منٹ پھر باہر ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ، وہ نہیں اٹھ رہی ہے. پھر کچھ دیر بعد آئے، اٹھ جاؤ، نہیں اٹھ رہی ہے. ایک عجیب کیفیت. ان خواتین سے کہا کہ بھئی تمہارے قافلے کی وہ لیڈی ہے، نہیں اٹھ رہی ہے. کہا ہمارے قافلے سے کیا مطلب، کیوں؟ کہا وہ ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو یہ 35 میں کہہ رہا ہوں، مثلا یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں سے نکلی ہیں. یہ ایک راستے میں ہم سے اٹیچ ہو گئی تھی، ہم نہیں پہچانتے اس کو. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اب امام حسین کی زائرہ ہے لہٰذا وہ ہماری ہے، ورنہ کوئی ہمارے نہ گاؤں کا رشتہ ہے، نہ خاندان کا رشتہ ہے، نہ پہچان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اٹھایا جا رہا ہے. اچھا وہ لوگ بھی آئیں، اٹھا رہی نہیں اٹھ رہی ہے. اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی ان سب نے، تھوڑا بہت جو ناشتہ ان کو کرایا گیا، پھر جا کے اٹھایا جا رہا، پھر نہیں اٹھ رہی ہے وہ عورت. ان سب نے کہا بھی دیکھو یہ 35 نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں اپنے راستے. جب یہ اٹھے گی اس کو پھر آگے بڑھا بھیج دینا. بہت سی لیڈیز ملے گی ان کے ساتھ، چلی جائے گی، ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ جائے. سب چلی گئیں. البتہ وہ ابھی نکلی نہیں تھی، میں ابھی کہہ رہا ہوں ابھی چلی نہیں گئیں. اب جو جا کر پھر اٹھایا گیا، تھوڑی بہت روشنی اب کر دی گئی تھی اس لیے کہ نماز صبح کا وقت آ چکا تھا. اب جو شانہ ہلا کے مشکلوں سے اس کو اٹھانے کی کوشش ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ وہ تو مر چکی ہے. بڑا افسوس ہوا، جیسے آپ افسوس کر رہے ہیں، سب کو افسوس ہوا. ایک خاتون امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نکلی، راستے میں انتقال کر گئی. اچھا اس کے بدن کو جو غور سے دیکھا تو باقاعدہ بدن نیلا پڑ گیا تھا. نیلا آپ تو ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ کہیں زہر پھیلا ہے. زہر پھیلا ہے تو اب کیسے زہر پھیلا؟ اب جو غور کیا تو پتہ چلا کسی بچھو نے کاٹا ہے. بڑا افسوس. اچھا افسوس زیادہ اب تو ان لوگوں کو اور حیرت و پریشانی ہو رہی ہے جو اس موقف کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اکیلا بچھو تو نہیں ہوگا، وہ کئی ہوں گے. ایک کو کاٹا ہے تو اور کے لیے خطرہ ہے. اب جلدی ساری عورتوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، مردوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. اتنے میں سورج نکل آیا تھا، اب روشنی پھیل چکی. اچھا وہ لوگ جا چکی ہیں، وہ 35 جا چکی ہیں. کبھی ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، انتقال ہو گیا، تم ہی لوگ اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز پڑھنا، دفن کر دینا، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. وہ خواتین آگے بڑھ گئیں. اس خاتون کے لیے اب ظاہر ہے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ ڈھونڈا جائے کہ کہیں بچھو مل جائے. وہ بچھو کے بقیہ ساتھی میں کوئی ایک بھی، حتیٰ وہ سوراخ کہ جس میں وہ بچھو واپس گیا ہوگا وہ بھی نہیں ملا. بڑا تعجب کہ کیسے ہو سکتا ہے. صحراؤں میں جو بچھو ہوتے ہیں اکیلے نہیں ہوتے، اور صحراؤں میں جہاں بھی اندر جاتے ہیں ان کا سوراخ بن جاتا، ہول ہوتا ہے باقاعدہ. کیا عجیب لگ رہا تھا. بہرحال ان سب نے جب دوپہر بالکل آنے لگ گئی، سورج باقاعدہ تقریباً روشن ہو چکا تھا، ان سب نے اس کو غسل دینے کے لیے خواتین نے اس کو ایک ٹیبل پہ لٹایا. اور اب جو ٹیبل پہ لٹانے کے بعد چاہا کہ اس کے بدن سے کپڑے علیحدہ کریں تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی زائرہ نہیں ہے، اس کے بدن کے اوپر بوم بندھے ہوئے تھے. وہ آئی اسی لیے تھی کہ راستے میں کہیں پر مجمع دیکھ کے وہ بٹن دبا کے خود بھی جہنم جائے اور نہ جانے کتنے زائرین کی موت کا سبب بن جائے، لیکن ہماری جانیں نثار ہو جائیں امام حسین پر.
ایک بچھو آیا اور اسی کو کاٹا کہ جس کے ذریعے سے بقیہ زائرین کو خطرہ ہو سکتا تھا. یعنی امام حسین نے دنیا کو بتا دیا تم ہمارے زائرین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو لیکن امام حسین ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. صلوات اللہ وسلام علیہ. بس ایک واقعہ اور سن لیے, میں چھوڑ دیتا اس واقعے کو, نہ عرض کرتا, لیکن یہ واقعہ آج کی شب کا ہے اور اس واقعے کو سن لیے. میں جلدی مختصر کر کے, یہی واقعہ مصائب بھی ہے اور اسی واقعے سے محسوس ہوگا کہ آج کی شب اہل بیت اطہار کے لیے کتنے غم کی شب ہے. آپ نے یقیناً نام سنا ہے مقدس اردبیلی علیہ رحمت والرضوان کا, بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت جائے گا, لیکن ان کی یہ جو آج آپ مشی پہ نکلے ہیں, بہت سے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ اچانک کہاں سے شروع. اچانک نہیں ہے, یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے, مدتوں سے چلا آ رہا ہے. البتہ دنیا کے زائرین اس طرح پیدل نہیں چلتے تھے, یہ صحیح ہے, لیکن خود عراق میں موجود علماء باقاعدہ جاتے تھے. اور میں نے وہ دیکھا ہے, شاید آپ بزرگان نے بھی دیکھا ہوگا, وہ خان اول و خان ثانی پرانے زمانے میں وہ سینٹرز تھے کہ جہاں کے اوپر یہ پیدل چلنے والے رکتے تھے, وہ ابھی تک تھا, پتہ نہیں ابھی ہے نہیں, مجھے نہیں پتہ ہے, ابھی تک تھا, وہ بہت پرانا ہے. وہ یہ جو سینٹر سے خان اول خان ثانی کہلاتا تھا, بہت مشہور تھا. یہ زیارت کا بہت پرانا روش, پرانا طریقہ کار ہے جو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے. مرحوم مقدس اردبیلی زیارت پر ہمیشہ شب اربعین جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ایسا نکلیں کہ اربعین کی شب, یعنی یہی آج کی رات پہنچ جائیں. نکلے تھے نجف اشرف سے. مرحوم مقدس اردبیلی بڑے عظیم استاد تھے, مجتہد تھے, مرجع تھے, مقلد تھے, لیکن اوریٹر نہیں تھے, یعنی خطیب نہیں تھے کہ اچھی مجلس مثلا پڑھے. انسان ہوتا ہے کبھی بہترین استاد تھے, لیکن نہیں تھے اوریٹر. اپنے ساتھ کسی خطیب کو ساتھ میں رکھتے تھے کہ جو رات سے برنوحہ پڑھے, مجلس پڑھے, مصائب پڑھے, دعا پڑھے, مناجات کرے. اس سال وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب نکلے تھے تو ایک ان کا شاگرد تھا کہ جو بڑے اچھے مصائب پڑھتا تھا, بڑے اچھے طریقے سے نوحے پڑھتا تھا. ان کی بڑی قدر ہے, یہ نوحہ پڑھنے والے ہیں, ان کی بڑی عظمت ہے. لے کے نکلے, راستے بھر وہ نوحے پڑھ رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, مناجات کر رہا ہے. اور مرحوم مقدس اردبیلی بھی بہت روتے تھے اس کے مرثیے پر, اس کے مصائب پڑھنے پر, یہاں تک کہ یہ سب پہنچے. آج یہی وقت تقریباً تھا, کربلائے معلی. اور اتفاق یہ ہے کہ اس سال ایک اور مناسبت ہے جو اس واقعے کی, وہ دن شب جمعہ بھی تھا. آج شب جمعہ ہے اور اس سال بھی شب اربعین شب جمعہ تھا. مقدس اردبیلی اب جب پہنچے تو بڑا مجمع جمع ہو چکا تھا, سارے عراقی جمع تھے, حتیٰ باہری ملک والے بھی آئے ہوئے تھے جو شب اربعین کی زیارت کے لیے آئے تھے. اتنا مجمع تھا کہ مرحوم مقدس اردبیلی جس چھوٹے سے قافلے کو لے کے چلے تھے وہ سب بکھر گیا. جو دو چار ان کے ساتھ تھے بس وہی رہ گئے, بقیہ سب آگے پیچھے ہو گئے, کوئی کہیں رہ گیا, کوئی کہیں رہ گیا. یہاں تک کہ اب جب امام حسین کے بالکل حرم کے دروازے پہ پہنچ گئے تو اب شاگردوں نے کہا کہ یہاں کے اوپر بہرحال مصائب پڑھے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ زیارت پڑھ کے اندر جائیں گے. مرحوم مقدس اردبیلی نے کہا کہ میرے اس شاگرد سے کہو مصائب پڑھے, ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, شاگرد دکھائی نہیں دے رہا, کہا تلاش کرو. اس بھیڑ میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا. مقدس اردبیلی نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ تم اس کو ڈھونڈنے جاؤ, کہیں تو ملے گا, جب تک میں یہاں زیارت پڑھ رہا ہوں. آج کی جو زیارت ہے شب اربعین کی وہ میں پڑھتا ہوں تاکہ تب تک اس درمیان وہ آ جائے گا, پھر مصائب پڑھ دیے جائیں گے زیارت کے بعد. مقدس اردبیلی نے زیارت پڑھنی شروع کی. مقدس جیسا پاک زبان انسان, آپ ذرا سوچیں جب وہ زیارت پڑھیں تو کیا قیامت ہوئی ہوگی. سارا مجمع رو رہا. اچھا سب رک گئے, سب ٹھہر گئے. مقدس اردبیلی نے امام حسین کے حرم کے بالکل دروازے کے بغل میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی اور سارا مجمع رو رہا تھا. اور اس مجمع میں ایک جوان تھا کہ جس کے رونے کا انداز بالکل الگ تھا. حتیٰ بعض زیارت کے جملے بھی مقدس اردبیلی کو متوجہ کرایا کہ یہاں ایسے آپ یہ جملہ ادا کیجیے. بڑا رو رہا تھا وہ جوان عرب, بہت رو رہا تھا. مقدس اردبیلی زیارت پوری ہو گئی, پھر پوچھا کہ بھائی وہ میرا شاگرد کہاں ہے.
پتہ چلا ابھی بھی نہیں آیا۔ اس جوان نے پوچھا کہ کیا ہوا، مقدس کیا ہو گیا؟ کہ وہ میرا ایک شاگرد تھا کہ جو نوحے پڑھتا تھا، مرثیے پڑھتا تھا، مصائب پڑھتا تھا، وہ مل نہیں رہا، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس جوان نے کہا کہ میں مصائب پڑھ دوں؟ شاید پہچان لیا ہوتا تو یوں جواب نہ دیتے۔ مقدس نے پلٹ کے کہا، مقدس کہ تم پڑھ سکتے ہو؟ کہاں کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ مقدس اردبیلی نے کہا اچھا آپ ہی پڑھ دیں۔ اس جوان سے کہا کہ آپ ہی پڑھ دیں، آپ سنیں گے۔ آخری امام تھے وہ کہ جو اپنے جد کی بارگاہ میں آئے تھے زیارت کے لیے، اور اب جو امام حسین کی زری کی طرف رخ کر کے آخری امام نے اپنی زبان پر بس ایک جملہ جاری کیا اور اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ سارا مجمع دہاڑے مار کے رو رہا تھا۔ مولا اس موقع کے اوپر امام حسین کی زری کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اے میرے جد مظلوم، نہ میں، نہ یہ مقدس، نہ یہ مجمع، کوئی آج تک وہ جملہ نہیں بھول پایا کہ جب خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ جملہ کہا تھا، یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔ اے میرے جد مظلوم، آپ کا وہ جملہ آج بھی میں سوچ لیتا ہوں تو تڑپنے لگتا ہوں، آج بھی میں گریہ کرتا ہوں۔ ہاں عزاداروں، امام حسین کا وہ آخری رخصت کا جملہ آخری امام کے لیے آج بھی اتنے زیادہ گریے کا سبب بنتا ہے۔ پورا مجمع رو رہا تھا اور روتے روتے امام نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ ہاں آقا، آپ کو آج بھی احساس ہے کہ کس طرح سے میرے جد امام حسین نے آ کر جناب زینب کو خدا حافظ کہا تھا، لیکن ایک جملہ کہتے چلیں، اے آقا وہ دن تھا کہ جس دن آپ نے آخری بار جناب زینب کو خدا حافظ کہا تھا، اور اب وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن چاہنے والی بہن آپ سے ملنے کے لیے اس سرزمین کربلا پہ آ رہی ہے۔ عزاداروں، عجیب موقع ہے۔ ادھر جناب جابر ہیں جو عطیہ کوفی کے ذریعے سے اس سرزمین کربلا تک پہنچ چکے ہیں، خود آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں لیکن جناب عطیہ کو لے کے آئے ہیں۔ آئے امام حسین کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے میرے حبیب کے بیٹے حسین، آپ کے نانا کا یہ صحابی ہے جو آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر جناب جابر یہ جملہ کہہ رہے تھے، اچانک قبر حسین سے آواز آنی شروع ہوئی، اے جابر جلدی سے میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ اے میرے آقا یہ کیا ہو گیا؟ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ نہیں جابر، تم میری قبر سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن جو اسیری کو ختم کرنے کے بعد اب میری بارگاہ میں آ رہی ہے۔ جناب جابر نے عطیہ کو ساتھ لیا، آئے ایک درخت کی آڑ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں سے عطیہ کا بیان ہے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شام کے راستوں کی طرف سے دھول اڑنا شروع ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ قافلہ ہے کہ جو اس سرزمین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ میں درخت کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اب جو یہ قافلہ دھیرے دھیرے سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ عزاداروں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو ناکے سے نیچے اترنا ہو تو اتنا انتظار کیا جاتا ہے کہ ناکہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد نیچے اترا جائے۔ عطیہ کا بیان، میں نے دیکھا کہ اس ناکے سے ایک بی بی زمین کربلا کے اوپر آ کے گری اور اس کے بعد آواز دینا شروع کیا، این ابن امی، میرے ماں کا ماجایا حسین وہ سرزمین کربلا پہ کہاں دفن ہے؟ کہتے ہیں عطیہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھی ناقے سے اترا اور آنے کے بعد اس بی بی کا شانہ تھاما، اے پھوپھی اماں چلیے میں بابا کی قبر تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ زینب جو اتنے عرصے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پہ آئی ہے، عزاداروں انصاف سے بتائیے زینب نے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں؟ زینب نے اسیری برداشت کیا ہے، زینب نے بے رضائی برداشت کیا ہے، زینب نے تازیانے کھائے ہیں، زینب نے ایک رسم میں بندھے ہوئے گلے دیکھے ہیں۔ ان ساری مصیبتوں کے درمیان اب زینب اپنے بھائی کی قبر پہ آ رہی ہیں۔ بھائی سے زینب کو کیا کہنا چاہیے سنو گے عزاداروں؟ زینب نے نہ اسیری کا تذکرہ کیا، نہ اپنی رضا کا تذکرہ کیا، بس ایک جملہ کہتی ہے، اے بھیا زینب شرمندہ ہے۔
سن سکو گے عزاداروں؟ جناب زینب کہتی بھیا زینب انت شرمندہ ہے، عصر عاشور کے ہنگام میں جو امانت تم نے میرے حوالے کیا تھا اس سکینہ کو شام کے زندان میں سلا کے آ رہی ہوں۔ اے بھیا زینب تم سے شرمندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار سرکار سید الشہداء کے خون کا انتقام لینے کے لیے ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار شب اربعین ہے، آخری امام کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی سے ہماری عزاداری، ہماری عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو آقا امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو زیارت امام حسین کے لیے گئے ہیں ان سبھی کی زیارتوں کو قبول فرما۔ پروردگار اس سرزمین شام پہ جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ان مقدس بارگاہوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار یہ انجمن سالار حسینی اس کے جتنے خدمت گزار جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ جو اس دنیا میں باحیات ہیں پروردگار ان تمام انجمن کے ذمہ داروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان انجمن کے تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو عزاداری میں مصروف ہیں پروردگار ان سبھی کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔